حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین امت میری امت ہے، چونکہ اللہ نے اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر عطا کر دیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی کہ اچھائی کے کاموں میں اور تقوی میں ایک دوسرے کی تم نے مدد کرنی ہے، برے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہی ایک اچھے معاشرے کی ابتدا ہے اور ایک اچھا معاشرہ ہے، ایک اچھی سوسائٹی ہے کہ جہاں لوگ اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو چیز صحت کے لیے روح کے لیے اچھی نہیں اس کو ہم دفع بھی کرتے ہیں، اپنے سے بھی لوگوں سے بھی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں آج نشہ عام ہو چکا ہے، نوجوان نسلیں نشے کی طرف جا رہی ہیں، تو اس میں ان والدین کو، ان ٹیچر کو اور ان بڑے لوگوں کو سلام ہے کہ جو اس معاشرے میں اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کیے ہوئے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اسی سے سوسائٹی میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو خود تو برائی میں لتھڑے ہوئے ہیں، آنے والی نسلیں بھی ان کو دیکھ کر وہ برے کاموں میں الجھ رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک باپ جب خود سگریٹ اور نشے والی چیزیں استعمال کرے گا تو ساتھ اس کا بیٹا ہوا جب اس کو دیکھے گا تو وہی عادتیں اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر والد کو ہدایت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے لیکن بیٹا ابھی بھی اسی حالت میں ہے، اب باپ جب اس بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اس کے پاس جو سب سے پہلی دلیل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اے والد تو بھی تو یہی نشہ کرتا تھا، آج میں کر رہا ہوں تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو وہاں سوسائٹی اور معاشرتی اور سماجی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی اس وقت ہی آئے گی جب ہمارا کردار اچھا ہوگا، جو کام ہماری ذات کے لحاظ سے اچھا ہے وہی ہم دوسروں پہ کرتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے پر اللہ کی ذات رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں فرماتا۔ لوگوں پہ رحم کرو گے تو اللہ کی ذات بھی تمہارے پر رحیم بن جائے گی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے سے جو نیچے والے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں یا تمہارے غلام ہیں یا تمہارے کلیگ ہیں، ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے چیز پسند کرتے ہو۔ اب جب یہ تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس سے معاشرے میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج دین اسلام غالب آ چکا ہے، آج دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام کی صف میں سائے برابر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ وہ اسلام کا وہ تسلسل ہے، وہ کوالٹی ہے، وہ مقام ہے کہ اس کے دائرے میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ پھر اگر کالا بھی ہو وہ گوروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی صف میں اگر بادشاہ بھی کھڑا ہو کوئی انسان اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا کہ اس صف میں بادشاہ کھڑا ہوا ہے تو غلام ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کہتا ہے ہم نے سب کو برابر کر دیا ہے۔ تو یہی ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تم برے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا ہے، تقوی اور نیکی میں تم نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔